2 سال سے زائد ہو گئے خان صاحب کو آج. میاں صاحب کتنی دیر اندر رہے ویسے مجھے بتائیں؟ آپ کے سامنے ہر دور میں وہ اندر رہے جب اپوزیشن میں آئے ہیں. میاں صاحب کو میاں صاحب کے بارے میں ان کو 4 آپشنز دیے. انہوں نے کہا میاں صاحب کے پاس 4 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ٹکٹ ہے, یہ فلائٹ تیار ہے, جائیں. انہوں نے کہا بس اگلے آپشنز کی ضرورت ہی نہیں. یہ عدالت انصاف نہیں دے رہی. عدالتوں کے اندر رش بہت ہے. آپ کے کیسز کا, ہمارے کیسز کا کون سے پولیٹیکل کیسز, یعنی پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, عام عوام کو اسپیڈی جسٹس چاہیے تاکہ ملک اسپیڈی کے اندر جسٹس صرف طاقتور کو ملتا ہے. جی نہیں, ہمیں تو نہیں ملا. اس پہ مریم نواز کتنی دیر اندر رہی, میاں صاحب کتنی دیر اندر رہے؟ 2 سال سے زائد ہو گئے خان صاحب کو آج اندر ہے. میاں صاحب کتنی دیر اندر رہے ویسے مجھے بتائیں؟ میں قیدی نمبر 9 کو قیدی نمبر 9 کو 804 قیدی نمبر 804. میاں صاحب ویسے کتنی دیر اندر رہے؟ آپ کے سامنے ہر دور میں وہ اندر رہے جب اپوزیشن میں آئے ہیں. میاں صاحب نے کیا جیل نہیں کاٹی؟ کیا شہباز صاحب جیل نہیں گئے؟ حمزہ شہباز شریف جیل نہیں گیا؟ میاں صاحب کے بارے میں ان کو 4 آپشنز دیے. انہوں نے کہا میاں صاحب کے پاس 4 آپشنز ہیں. پہلا آپشن یہ ٹکٹ ہے, یہ فلائٹ تیار ہے, جائیں. انہوں نے کہا بس اگلے آپشنز کی ضرورت ہی نہیں. یہ تب بھی وہ جو ہے اڈیالہ جیل, پھر اس کے بعد کون سا قلعہ تھا, کوٹ لکھپت جیل نہیں, یہ میں پرانی مشرف دور کی بات لال قلعے کی بات کر رہی ہیں جی, وہ لال قلعے کی بات کر رہی ہیں, نہیں لال قلعے کی, یا وہ جو مرچی جیل کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں یہ جو ہمارے پنڈی کے پاس تھا اٹک قلعہ, میاں صاحب وہاں بھی رہے. میاں صاحب کو جتنی ڈیٹینشن رہی, کتنی دیر, وہ آپ کے سامنے ہی ہے, کچھ 1.5 سال رہے. دیکھیں ابھی آپ نکال کے دیکھ لیں کون سے سال اندر رہے میڈم. میاں صاحب کے پاس آپشن نہیں رہے. میاں صاحب ٹکٹ ہے نہیں, میاں صاحب نے یہ جیل نہیں کاٹی کوٹ لکھپت. میاں صاحب نے پتہ کیا وہ کہا ایل پھڑ گنجیا تے سامنے ان کی بیٹی کو کیا اریسٹ نہیں کیا؟ چل میلے نو چلیے. نہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں. نواز شریف نے اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں, اس کے خاندان نے جتنی قربانیاں دی, یہ آپ کے پیچھے ہے نا اتفاق فاؤنڈریز جی, آپ کے سامنے ساری نیشنلائز ہوئی. جی کس نے کی؟ بھٹو صاحب نے. جس نے بھی کی, انہوں نے ہر دور میں قربانی دی ہے میاں فیملی نے. کیا حمزہ شہباز کبھی اریسٹ نہیں ہوئے؟ نہیں, وہ تو بڑی قربانی دے رہے ہیں. مریم صاحبہ نے کوئی اپنی سیاسی جدوجہد میں اپنے آپ کو کیا قانون سے مابرہ رکھا؟ نہیں رکھا. میم آپ نے جو بات کی تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے مس عالیہ نیلم, انہوں نے کہا کہ گولی بھی کتنی سمجھدار ہے, وہ جا کے ملزم کو ہی لگتی ہے, دوسری کسی بندے کو نہیں لگتی ہے. اور اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ ہینیس کرائمز ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے, اگر تو پھر یہی کام کرنا ہے تو عدالتوں کا پھر کام کیا ہے؟ تالے لگا دیں عدالتوں. یہ بات پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ اسمارٹلی کام کر رہا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل مرڈر سے ہٹ کے میں بات کر رہی ہوں کہ جیسے آپ کا سائبر کرائم ایجنسی ہے, اس پہ بھی میں نے انیشیٹ لیا ہے. میں نے طلال چودھری صاحب کے ساتھ بھی بات کی ہے کہ اس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو بہت اسمارٹلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں رحان, وقت کے تقاضوں کے بعد ابھی یہاں بیٹھ کے ایک کلپ کے اوپر گلوبل انفارمیشن ہے, اور کرائم بھی اب نیچر بدل رہا ہے, اور اب سائبر کرائم کے لیے ہمیں انویسٹیگیشن بھی بہت اسمارٹ چاہیے. لائک وائز جرائم جو بڑھ رہے ہیں, جرائم کے اوپر قابو پانے کے لیے آپ کو روایتی طریقے سے ہٹ کے کچھ طریقے ایسے اپنانے پڑیں گے کہ جو فوری کی جو ہے ریپڈ رسپانس. اللہ کرے کہ اپنا لیں, اللہ کرے کہ پولیٹیکل معاملات سے نکل کے ریئل ایشوز کی طرف بھی آئے. انصاف بھی ظالم کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ دستار نوچ ناچ کے احباب لے گئے, ایک سر بچا ہے وہ بھی شرافت میں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز اتنی اچھی ہوں کہ فوری انصاف ملے. آپ نے ایسی چاہے وہ ریفارمز پولیٹیکل ہوں, چاہے وہ ہمارے جیسے عام پبلک ہوں. 26ویں ترمیم کے بعد آپ نے ایسی ریفارمز کی ہیں کہ اللہ کی پناہ. نہیں, وہ انشاءاللہ عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوں. دیکھیں تو صحیح کون سوال کر رہا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں رانا جنید, سینئر وائس پریزیڈنٹ لنڈن بھی ہوں سر. سینئر وائس پریزیڈنٹ لندن PMLN سر. کہتے ہیں محبت کرنا جرم نہیں, محبت کرنا جرم نہیں. ریحان بھائی, محبت کرنا جرم نہیں اگر کی جائے اصول سے. محبت تو خدا نے بھی کی تھی اپنے رسول سے. سر ایک معصومانہ سا, کیونکہ آپ کی ہم میڈم کو بھی سن رہے ہیں, آپ کو بھی سن رہے ہیں, تھوڑا سا اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ سوال آپ سے بھی کچھ میڈم سے بھی کریں گے
کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آڈینس آئے ہوئے گیسٹ کے لیے کرتے ہیں, آج ہم تھوڑا سا کچھ لے کے آئیں گے, ہوسٹ کی طرف بھی جائیں گے. میں یہ بتا دوں, میں یہاں پہ بتا دوں تاکہ سند رہے, اور کیونکہ یہ رانا جنید صاحب جو ہے یہ سن ان لا ہیں میڈم کے, یہ میڈم کے داماد ہیں جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ, نہیں کرے گا جی, اور ہمارے دوست بھی ہیں, تو اس لیے جو پوچھنا چاہتے ہیں اوپنلی آج تاریخ گواہ ہے کبھی داماد ساس کو سپورٹ نہیں کرتا. تو سر آج میرا جو سوال ہے یہ پبلک اویئرنیس کے لیے سر, تاکہ یہ ہمارے آنے والے جو بچے ہیں یا جو میری طرح کے نوجوان ہیں اور آپ لوگوں کی طرح سینئرز ہیں کچھ سیکھ کے جائیں. سر آج کی کنورسیشن میں ایک تو ہمارا ڈکی صاحب کے اوپر ہمارا بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے, پبلک اوپینین کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں اس ٹائم جو اس کے معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. بگ بردر کے اوپر بات آ رہی ہے, جوڈیشری کے اوپر بات آ رہی ہے, ہیومن رائٹس کے اوپر بات آ رہی ہے. ہمارے جو ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں اس میں ایک اپنی اوپینین رکھتا ہوں کہ شاید آپ سے لیے بھی یہ سوال بھی ہے کہ کیا یہ غلطیاں جو ٹارچر ہو رہے ہیں, یہ سیل ہو رہے ہیں, کیا یہ صرف ہیومن رائٹ کمیشن کا کام دیکھنا ہے کہ جوڈیشری کا بھی ہے؟ جو یہ سی سی ڈی والے لوگ ہیں یہ جو مر رہے ہیں, سوال ہے سر یہ جو انکاؤنٹر ہو رہے ہیں اس میں کیا پولیس کے لوگ نہیں مر رہے؟ اور اگر جو یہ غیر قانونی طریقہ استعمال ہو رہا ہے تو جوڈیشری کدھر ہے؟ جوڈیشری کی سر ایک اور سوال ہے کہ یہ جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں اس کا کیا پروسیجر ہے, کون کرتا ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ یہ 26ویں ترمیم کے بعد دیکھیں کون کرتے ہیں سر, اس میں تو ایگزیکٹو کا بھی اچھا خاصا سے ہے. کیا وہ اگر یہ 26ویں ترمیم کیا اس وجہ سے نہیں لائی گئی کہ پولیٹیکل ڈیتھ اور انجینئرنگ ہمیشہ جوڈیشری کی طرف سے ایک بڑا رول کھیلا گیا؟ ہم بوٹوں والوں کو بلیم دے دیتے ہیں, ہم سیاستدانوں کو دے دیتے ہیں. کیا ہم جوڈیشری سے مت پوچھیں کہ جو آج سے 20 سال پہلے قطر میں آپ بھٹو کو دیتے اور آج ان کو یاد آتا ہے دیٹ واز اے بگ مسٹیک, اے بلنڈر وی ہیو ڈن, تو اس کے لیے کیا یہ امینڈمنٹس لانا ضروری نہیں تھی؟ اب ہوا یہ اپوائنٹمنٹس کہ وہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے نا, ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا. اب تو ایگزیکٹو نے جوڈیشری کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھ لیا, اور لگتا یہ ہے جنید بھائی کہ آئین موم کی گڑیا ہے جو ذرا سی تپش سے پگھل جاتی ہے. کس وقت کس جگہ پگھلانا ہے اور کس کی طرف پگھلانا ہے, اٹ آل ڈیپینڈس کہ کتنے مثالی تعلقات چل رہے ہیں فی زمانہ. تو اس وقت کیونکہ بہت مثالی تعلقات چل رہے ہیں تو اس وقت جس کا چاہیے بازو مروڑ دیں, جہاں چاہیں آئین کو موم کر دیں. ملک اور قوم کے مفاد کے لیے وسیع تر مفاد, کولیبریشن ہے. آخری سوال سر, آخری سوال گزارش یہ کروں گا, ہم پولیٹیشینس کا تو حساب کر لیتے ہیں, میاں صاحب کا, مریم بی بی کا, اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان کا. میرا دل دکھتا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی نوجوان نسل کو کہ جب عمران خان اپنے اسٹیجوں پہ اپنی سپیچز میں اپنے اقدار میں بیٹھے ہوئے کبھی میاں نواز شریف کو, اس کی بیٹی کو, اس کے بھائی کو, اس کے بھتیجوں کو, بچوں کو چور کہے, دوسرے لقبوں سے اس کو متعارف کرے, تو تب عوام ہماری اس پہ ہنسے اور کہکے لگائے. اور آج جب اپنا ہی جو آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا نا کہ میڈم ہم کچھ چیزیں جب بوتے ہیں وہی ہمیں واپس بھی آتی ہیں, تو کیا یہ عمران خان کے ساتھ یہ اسی کی لگائی ہوئے پودے واپس نہیں آ رہے؟ مفاقات عمل. مجھے لگا سوال, مجھے لگا سوال پتہ کس طرف جا رہی, مجھے لگا آپ کہیں گے کہ سیاستدانوں کا تو احتساب ہوتا ہے اور یہ سب صحافیوں کا کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں, صحافیوں کا بھی, ہر ایک کا. خاص مجھے لگا آپ کہیں گے طاقتور کا کیوں نہیں ہوتا, خاص طور پہ پچھلے دنوں میاں صاحب نے جنرل باجوہ کی بات کی تھی نا, پرائم ایگزامپل کہ ایک سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرتے ہیں, تو یہ وی آئی پی ون بگ بردر آرمی چیف ان کو یہ ایگزامپل سیٹ کی ہے نا, آج تک تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ جنرل باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے. تو میں میاں صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ کے چھوٹے بھائی کی حکومت ہے, وہ پرائم منسٹر, کرے نا جنرل باجوہ کا احتساب. شاید ہوگا, یہ تو آنے والا وقت بتاتا ہے. یہ میاں صاحب نے اگر فیض حمید کا کروا لیا تو شاید اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت میں کہ وہ جنرل باجوہ کا احتساب نہیں کر سکتے. سر میں کہتا ہوں وقت آنے پہ جو ہے. میڈم میرا سوال سن لیا آپ نے, میاں صاحب, بڑے میاں صاحب اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت, چھوٹے میاں صاحب کی حکومت میں اتنے بے بس ہیں کہ ان کو پریس کانفرنس کر کے کہنا پڑ رہا ہے جنرل باجوہ کا احتساب. ہماری پارٹی کی حکومت ہے, ہماری کولیبریشن ہے باقی پارٹیز کے ساتھ, تو وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں جو ہیں جیسے یہ ابھی بات ہوئی ہے تو یہ ہوں گی انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کوئی ایسی بے بسی والی بات نہیں ہے.